السلام علیکم. ایک بارش والے دن آپ سے حاضر. کیا خوبصورت موسم ہے, اتنی زبردست فضا میں خوبصورتی, رانائی اور جنت سے کم نہیں ہے. میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں کچھ آپ کو بتائے تھے ڈیولپمنٹس جو ہونے جا رہی ہیں. کافی سارے لوگوں نے مجھے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو یوٹیوب بند کرنے کا عندیہ دیا ہے اس پر بھی کامنٹ کرنے کا کہا ہے. تو میری اپنا یہ تھنکنگ ہے. سب سے پہلے میں نے کوئی 1 مہینہ پہلے ایک ٹویٹ کی تھی جب میری ویب سائٹ کو پاکستان کے لیے بلیک آؤٹ کیا گیا تھا. تو ورڈ پریس والوں نے میرے سے یہاں امریکہ رابطہ کیا تھا کیونکہ ان کے کافی وہ اشتہار وغیرہ آتے تھے. میرے ساتھ ان کا کوئی کانٹریکٹ تو ویسے تھا نہیں. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ان کو پاکستان سے اتھارٹیز نے کہا ہے, غالباً اس طرح کا کچھ اشارہ کروایا ہے کہ باقی مزید سائٹس بھی پاکستان میں بند ہو جائیں گی. تو اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آکسیجن بھی بند کر دی جائے گی لوگوں کے لیے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سوشل پلیٹ فارمز میں تو اس سے کمائی بھی نہیں کر رہا تھا. میں تو مونیٹائزیشن کے یوٹیوب کے خلاف ہوں بالکل. میں تو آپ سے بلاگنگ بند ہونے کے بعد صرف انٹریکٹ کر رہا تھا. ہاں البتہ مبشر لقمان جیسے, اور جو میں نے بتایا تھا کہ لیپ ٹاپ کھلوا کے اپنے ویوز وغیرہ لے رہے ہیں, وہ لوگ یس اس میں بالکل پیش تھے. کوئی 20-30 ہزار ڈالر مہینہ کما رہے تھے اور ان کا نقصان ہو جائے گا اور معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں پھر پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا, میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کٹی پتنگ والا ضرور آپ ویلاگ میرا سننا, غور سے سننا. یہ ہو کے اب رہے گا. یہ سارا سلسلہ لڑائی تھی, جنگ تھی مادہ پرستی کی. اس کو امریکہ لیڈ کر رہا تھا, چائنا نے اسے کاپی کیا اور چائنا نے بھی وہی رستہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ آؤ جی ہن ساڈے نال مقابلہ کرو. جیسے میں نے کہا کہ لاس اینجلس میں بھی کچھ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی انفرنجمنٹس چائنا کرتا ہوا اپنی لاس اینجلس قونصلیٹ سے کچھ لوگ پکڑے گئے. اور اب یہ جیسے میں نے کہا ہے کہ معاملات سفارتی تعلقات ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں. میں نے 1-2 ویلاگس میں پہلے بھی کہا تھا, میں اب بھی اس اپنی بات پہ قائم ہوں کہ قیامت کوئی اس طرح کا سین نہیں ہوگا کہ کوئی سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا اور پہاڑ کوئی روئی بن جائیں گے یا اس طرح کا. یہ ایک الٹیمیٹ فیز ضرور ہوگا دنیا کے ختم ہونے کا, الٹیمیٹ ڈیزاسٹر کی شکل یہ ضرور ہوگی. لیکن ہم قیامت کی ہی طرف جا رہے ہیں اور اس وقت صرف وہ لوگ بچ سکیں گے. ان لوگوں کے لیے یہ دنیا جنت ہوگی جنہوں نے نیک اور صالح عمل کیے, جو اس شعور مقدسہ کی روشنی کے ساتھ ملے رہے, جنہوں نے قربانیاں دی, اپنے آپ کو قربانی ان دا سینس آف مادہ پرستی سے دور رکھا. میں آپ کو بتاؤں, اس وقت میں آج کی تاریخ میں بیٹھا, میں آپ کے پیچھے دیکھ بھی رہے ہیں یہ گلاب کے پھولوں کے بیونڈ جو بارش ہو رہی ہے, بارش بھی جنت سے کم نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ جو میری صحت ہے, جو مجھے ذہنی سکون ہے, جو باہر خوبصورتی ہے, یہی جنت ہے. اور آج مجھے ایک شخص نے
ایک ویڈیو بھیجی پروفیسر احمد رفیق اختر کی، جو اس چیز پہ کر رہے تھے بیانیہ کہ رب تعالیٰ ایک خیال ہے یا وجود ہے، بالکل وہی بات جو عاطف توقیر پوئٹ نے جرمنی سے ایک دفعہ کی تھی کہ رب تعالیٰ حوالہ ہے یا وجود ہے۔ آئی ڈونٹ نو ان لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی، اور اتنا آسان سا معاملہ ہے کہ یہ شعور مقدسہ ہے، جو یہ شعور مقدسہ کی روشنی اور انرجی ہے جس نے یہ سارا یونیورس کریٹ کیا ہوا ہے، ویری سمپلی۔ اور یہ روح ہماری جو جسموں میں ہے وہ اس روشنی کا حصہ ہے، اسی روشنی کی میں سے پھوٹ رہی ہے۔ ہم نے اس روشنی کو گلو کرنا ہے، ہم نے اس روشنی کو مزید بڑھانا ہے، جو ہم صرف اور صرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیار، محبت اور شکر گزاری سے کر سکتے ہیں۔ اسی انرجی میں نیگیٹو بریکنگ فورسز بھی ہیں جو نیگیٹیوٹی لاتی ہیں، وہ مادہ پرستی ہے، مقابلہ ہے، یہ وہ کالے دھن والا معاملہ ہے، حسد ہے، اور یہ ساری بدماشیاں اس میں فال کرتی ہیں۔ ایول فورسز کا وہی اوڑھنا بچھونا ہے۔ معاملہ بہت ہی سادہ ہے۔ جو شخص جتنا اپنی اس روشنی کو منور کرے گا وہ اس دنیا میں ہی جنت پالے گا۔ جو شخص اس روشنی سے دور رہے گا، ایول فورسز کی طرف جائے گا یا مادہ پرستی کی طرف جائے گا، وہ الٹیمیٹلی وڈ بی دا لوزر، اور اس کے لیے یہ قیامت ہے، اس کے لیے یہ جہنم ہے۔ تو یہ معاملات دنیا کے اس طرف جا رہے ہیں جہاں اس وقت دنیا میں جنت اور جہنم کی جگہیں ڈٹرمن ہو رہی ہیں اور اپنے اعمال کے مطابق ہو رہی ہیں۔ جو ہمارے اعمال رہے ہمارے حکمرانوں کے، جو ہم نے اپنے آپ پہ خود مسلط کیے، اس کے مطابق ڈٹرمن ہو رہی ہے پوزیشنز۔ لائک میں جنت میں، اینڈ میں اگر آج پاکستان منتقل ہو جاؤں تو میں جہنم میں ہوں گا، ویری سمپل۔ اور مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں اس جہنم میں رہنے کی، آج بھی کوئی نہیں بول رہا ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے مطیع اللہ جان پہ کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے، میں آج کچھ اور لوگوں کی بھی یہ سن رہا تھا، وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا انہوں نے کہا جی ہم ایک اصول پر قائم ہی نہیں رہے، ہم پرنسپلز، موریلٹی، اخلاقیات اور سچ پر چلے ہی نہیں، ہم ایک لاکھ اشرافیہ کو اپنے اوپر مسلط کر کے اور ہم نے یہ جھوٹوں کا ڈانس شروع کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا۔ میں نے صبح کے ویلاگ میں کہا تھا کہ میں عارف انصاری صاحب نے وہ کہا ہے کہ بلدیاتی اداروں کا، اس میں مجھے اتنا زیادہ کامنٹ کرنے کی دراصل ضرورت نہیں ہے۔ وہ وہی مسئلہ ہے اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کا۔ یہ سارے ڈرامے رہے ہیں، کیا کسی نے نہیں۔ ایوب خان کی بی ڈی بیسک ڈیموکریسی سے لے کے جنرل ضیاء کا وہ مجلس شورا والا نظام، اور اس کے بعد جناب صاحب مشرف کا ڈیولوشن پلان، اور ان سب کے جناب جو ادھر آپ کے محلے میں، گاؤں میں جو بھی صورتحال تھی، وہاں چیف سیکرٹری الٹیمیٹ فیصلہ کرتا ہے، چیئرمین چیف سیکرٹری لگائے گا، ٹھیک ہے جی۔ چیئرمین پنجاب پروونس کا چیف منسٹر یا پھر پرائم منسٹر، مرکزیت اپنی قائم رہی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ادھر خاک پھر کرنا تھا۔ اس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کچھ گائیڈ کریں، سادہ سا ہے، آپ ویب پہ گوگل پہ جائیں، ہیلینا نورڈبرگ آپ گوگل کریں، اور اس کا جون سا ہے لوکل فیوچرز، اس کا لداخ کے بارے میں پلان پڑھ لیں۔ آپ اگر آن گراؤنڈ کسی کو ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں، جیسے کہ امریکی ریاستوں میں کافی حد تک یہ لوکل سسٹمز ہیں، یا نیٹو انڈینز کو جو پروٹیکشنز دی ہوئی ہیں، تو پھر تو بلدیاتی نظام بہت اچھا ہے۔ لیکن
میری جو اطلاعات ہیں، میرے جو فیئرز ہیں، پاکستان میں پھر ایک دفعہ بلدیاتی نظام ڈیولپ کیا جا رہا ہے صدارتی نظام لانے کے لیے۔ وہ جو بلدیاتی اداروں کے لوگ ہیں وہ صدر منتخب کریں گے۔ تو یہ وہی ڈرامے، بدماشیاں، فراڈ ہیں۔ آپ جب تک اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے اجتماعی طور پر، اس کے لیے فائٹ نہیں کریں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ پاکستان بہت تیزی سے ڈیزاسٹر زون میں سلائیڈ کر رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنے گریبان تک، اپنے گھر تک، بس میں ٹھیک ہوں، میرا گھر تو قائم ہے نا، میرا سب کچھ تو قائم ہے نا، بس انڈیویجول انٹرسٹ ہے، کلیکٹیو انٹرسٹ کی کوئی بات نہیں کر رہا کہ یہ کل، یقین کریں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کل مجھے مینہٹن اتنا عجیب لگا، بالکل ویران، اور دیکھ لیں قدرت کا یہ نظام ہے۔ تو اپنے آپ کو قدرت کے قریب لے جائیں، نیچرل سیٹنگز میں لے جائیں اپنے آپ کو، اور ریبیل کریں حکمرانوں کے خلاف، جتنا اٹھ سکتے ہیں اٹھیں۔ یہ یوٹیوب بند کرنے، واٹس ایپ بند کرنے، یہ ان سے کچھ نہیں کر سکتے وہ۔ آپ اپنی آواز بلند کرتے رہیں، آپ تو آواز بلند کر ہی نہیں رہے، آپ کے نمائندوں نے تو خود ایکسٹینشن دی۔ اور وہ ایک خاتون ٹھیک ٹویٹر پہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو چیف جسٹس نے بیان دیا ہے کہ ہم یوٹیوب بند کریں گے، ظاہری بات ہے ISI بند کروائے گی۔ تو اب چین، ایران، ہندوستان اور امریکہ کا جو دنگل ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگا، اور وہی میری پھر مثال کہ وہ جو پھٹی پتنگ ہے وہ پتنگ پکڑنے کے چکر میں چاروں پھاڑ دیں گے اور پھر وہ پھٹی پتنگ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ آپ کا مستقبل ہے۔ شام کے روحانی ویلاگ تک اجازت، اللہ نے کے بعد۔